آج آپ کے سامنے ایک بات بتانی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے جو دین، ایمان، توحید ہمیں عطا فرمایا ہے، اگر کسی نے اس توحید کو پوری طرح سے اپنی زندگی میں نافذ کر دے اور خالص پیور توحید بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے، جیسا کہ حدیث آپ نے سنی ہے صحیح بخاری مسلم میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ آپ کی اس امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے داخل ہوں گے۔ اور مسند احمد کی روایت میں یہ ہے کہ پھر ہر 1000 کے 70,000 لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں اللہ تعالیٰ انہیں داخل فرمائے گا۔ تو توحید کو کیسے ہم پیور بنائیں گے، کیسے خالص بنائیں گے، اس سلسلے میں آپ کو سمجھنا ہے کہ توحید کو خالص بنانے کے لیے شرک سے پاک، ہر طرح کا شرک کبیرہ بہت کبیرہ بھی ہے اور شرک صغیرہ بھی ہے۔ یعنی شرک کبیرہ کیا ہے؟ بڑا کبیرہ جو شرک ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کی جیسے عبادت کرتے ہیں ویسے اس کی عبادت کریں۔ جیسے کچھ لوگ ہیں جو درگاہ، مزار، بابا کو بالکل عقیدتاً وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل کشا ہیں، یہ ہمارے کام آنے والے ہیں۔ تو شرک اکبر اور شرک اصغر جیسے تعویذ ڈالنا، غیر اللہ کی قسم کھانا، یہ سب شرک اصغر میں آتا ہے۔ ان تمام شرک سے پاک ہو، اور شرک دل میں کسی بھی قسم کا ملاوٹ دل کے اندر نہ ہو، زبان پر کسی بھی قسم کا شرک کا شائبہ نہ پایا جاتا ہو، اور اعضائے جسم سے کوئی بھی شرک والا کام نہ کرے۔ جیسے مزار پہ چلا گیا سلام پڑھنے کے لیے، یا کسی مندر میں چلا گیا، یا اگربتی لگا دیا کسی کے اعزاز میں درگاہ پر، تو یہ تمام چیزیں شرک سے پاک۔ اور بدعت، زبانی بدعتیں اور اعتقادی بدعتیں اور فعلی بدعتیں، عملی بدعتیں، اور ان تمام سے پاک ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح سے گناہ انسان کے ہر طرح کے پاک ہونا چاہیے، گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آدمی توحید کو اگر پیور بنانا ہے تو گناہ نہیں کرنا ہے، تو گناہوں سے پاک، شرک سے پاک، بدعات سے پاک، خرافات سے پاک اور گناہوں سے پاک آدمی ہو، اور ہمیشہ توبہ کرتا رہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اپنے غلطیوں پر اصرار نہ کرے۔ انسان غلطی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ویسے پاک ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو توبہ ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، اور انسان جب شرک کرتا ہے تو اس کی توحید جو پیور خالص پوری طرح سے ہونی چاہیے وہ کم ہو جاتی ہے، ڈکریز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے بدعت، جو بھی انسان چھوٹے موٹے بدعات کرتے ہیں وہ کمال توحید کو کم کر دیتے ہیں، اور گناہ انسان کے اجر و ثواب جس کے ذریعے وہ جنت کا قابل بنتا ہے اس کے اجر و ثواب میں گھٹا دیتے ہیں۔ کیا چیز؟ گناہ۔ تو گناہ، بدعت، شرک، خرافات، ان تمام چیزوں سے اگر کوئی آدمی اپنی توحید کو بناتا ہے تو یقیناً اللہ اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ تو ہمیں کمال توحید یعنی مکمل توحید کو بنانے کے لیے دو چیزیں اللہ نے بتائی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، ایاک نعبد، اور دوسری ہے وایاک نستعین۔ یہ دو چیزیں آپ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے سورہ فاتحہ کو تقسیم کیا ہے میرے اور بندے کے بیچ میں۔ تو سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ 7 آیتیں، 3 آیتیں اوپر الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، 3 ہو گئے۔ اس کے بعد ایاک نعبد آدھا، وایاک نستعین نیچے آدھی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ 3 آیتیں۔ تو 3.5 آیتیں اللہ نے تقسیم کیا ہے۔
تو اوپر کی جو ساڑھے تین آیتیں ہیں، یہ دو حصوں میں سورہ فاتحہ کو جو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے، اس میں پہلی چیز ہے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر ایاک نعبد تک ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی حمد و ثنا، اس کی تعریف اور اس کی بڑائی و بزرگی بیان کرتے ہوئے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میری زندگی ہر قسم کی عبادت تیرے ہی لیے ہے، تیرے علاوہ کسی اور کی ہم عبادت نہیں کرتے ہیں۔ اس کو مکمل کرنے کے لیے ضرورت ہے مجھے جسم کی، فرصت کی، اور دنیا سے ہٹ کر میں تیری عبادت کروں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، بغیر تیری مدد کے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اصل چیز ہے عبادت، اور عبادت کو مکمل کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ مدد کی ضرورت ہے۔ تو اصل چیز جو اللہ کی عبادت ہے وہ توحید الوہیت ہے، اور مدد جو اللہ ہی سے ہماری مدد مل سکتی ہے، جس کو میں مکمل کر سکتا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول میں پلٹ کے آ نہیں سکتا، کرنے کی طاقت نہیں رکھتا الا باللہ، جب تک اللہ تعالیٰ مجھے قوت نہ دے دے پلٹ کر آنے کی اور کرنے کی۔ تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تیری مدد کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اسی کو قرآن میں اللہ نے پہلے کیا فرمایا؟ الحمدللہ، اللہ کی توحید، توحید الوہیت۔ رب العالمین، یہ توحید ربوبیت۔ اب توحید الوہیت کو آپ نے 3.5 آیتوں میں بیان کیا، تو 3.5 آیتیں مدد چاہیے۔ کیا مدد چاہیے آپ کو؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلائیے۔ صراط مستقیم کون ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ بولیے۔ انبیاء، صالحین، جو کامل توحید والے تھے، اللہ کی توحید والے، وہ ایسے بندے اللہ کے جن کو اللہ نے اپنی ایمان کی، توحید کی، دین کی پوری طرح سے عمل کرنے کی سعادت عطا فرمایا۔ وہ جنتی لوگ تھے، اللہ کے انعام یافتہ لوگ تھے، ان کے راستے پہ ہم کو چلائیے۔ جیسے وہ چلے گئے اللہ کی بارگاہ میں بغیر حساب کے، اللہ نے ان کو جنت میں داخل فرمایا، ویسے ہم بھی انہی کے راستے پہ چل کے داخل ہو سکتے ہیں۔ اور پھر کہیں غلطی نہ ہو جائے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ مت دکھاؤ جو دین کو جانتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے، جانتا ہے مگر عمل نہیں کرتا۔ جیسے یہودی ہیں، یہودی ان کے پاس علم ہے مگر عمل نہیں۔ ولا الضالین، بھٹکے ہوئے لوگ، یہ کرسچن لوگ ہیں جنہوں نے جو دین نہیں اس کو وہ دین بنا لیا۔ جیسے ہمارے مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ہیں جو علم رکھتا ہے مگر عمل نہیں کرتا۔ ہاں میں جانتا ہوں ہے، لیکن مشکل ہے کہ کیا کرو بھئی، کیا کریں گے؟ آپ کی مرضی ہے۔ آپ نہیں پڑھتے، آپ کی مرضی ہے۔ آپ جنت میں جانا نہیں چاہتے، آپ کی مرضی ہے۔ آپ گناہ چھوڑنا نہیں چاہتے، آپ کی مرضی ہے۔ آپ برائی چھوڑنا نہیں چاہتے، آپ کی مرضی ہے۔ جی، آپ کی کوئی مجبوری نہیں ہے، آپ کا انجام تو جہنم ہے۔ کیوں آپ نہیں چاہتے جنت میں جانا؟ اگر جنت میں جانے کی خواہش ہے تو پھر ان خواہشوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور ولا الضالین، اور یہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، علم نہیں تو آدمی بھٹکتا ہے۔ اب مجھے جانا ہے بنگلور میں، نیا ہوں میں، میرے کو راستہ پتہ نہیں ہے، تو میں کیا کروں گا؟ بھٹکوں گا، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں۔ جہاں مجھے آدھے گھنٹے میں پہنچنا تھا میں 3 گھنٹے میں نہیں پہنچ پاؤں گا۔ تو ایسے لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے۔ تو ہمیں دونوں سے بچ کر چلنا ہے۔ علم ہے، غرور، گھمنڈ، تکبر، مستی اور انا، دین پر عمل نہیں کرتا۔ اور علم نہیں ہے مگر دعا کو، نماز کے بعد دعا کرنا، اجتماعی دعا کرنا نہیں کریں گے، مسجد سے مولوی صاحب کو نکال دیتے، اور مولوی صاحب کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہے، اٹھو گے تو اٹھنا، بیٹھو گے تو بیٹھنا، جو کرو بولے وہ کرنا ہے آپ کو۔ اور اسی طرح سے دین کو مذاق بنا کے رکھا ہے۔ کون؟ جو عالم نہیں ہے، وہ عالموں کو کھلونا بنا کے رکھا ہے۔ تو ایسے بہت سارے ہمارے معاشرے میں سردار بنے ہوئے ہیں جو علم کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ علم سیکھنا ہے ہم کو، جی،
اب ہم جاتے ہیں فلاں دکان سے ہمیں چیز خریدنی ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ آدمی کون ہے، وہ آدمی کون ہے ہم کو اس کا نہیں پتا، ہمیں پتا ہے یہ چیز ہمیں یہاں سے اچھی پیور ملتی ہے، اچھی ملتی ہے، مزیدار ملتی ہے، اصلی ملتی ہے، تو اس چیز کے لیے ہم دکان کا بیچنے والا کون ہے وہ نہیں دیکھتے ہیں، ہم کو علم سیکھنا ہے۔ تو اسی طرح سے انسان کے اندر، ہر انسان کے اندر وہ غلطیاں، وہ صفات سب ہیں جو آپ کے اندر ہیں ان کے اندر بھی ہیں، جو کوتاہیاں آپ کے اندر ہیں ان کے اندر بھی ہیں، مگر آپ کا کام ہے علم سیکھنا۔ یہ ہے توحید۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک حدیث سناتا ہوں، اور یہ حدیث امپورٹنٹ ہے، دعا ہے۔ کون سی دعا؟ جب سونے سے پہلے اس دعا کو پڑھ کے سو جائے تو آپ کی اگر موت ہو گئی تو فطرت توحید پر آپ کی موت ہوگی۔ وہ حدیث ہے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو وصیت فرمائی، یہ کہا کہ اذا اردت مضجعک، جب تم بستر پر آؤ، بستر پر آنے کے بعد دعا پڑھنا ہے۔ کیا دعا پڑھنا ہے؟ آپ کو جس کو چاہیے دعا میں واٹس ایپ پہ ڈالتا ہوں، آپ یاد کریں اور کوشش کریں روزانہ دعا پڑھ کے سوئیں، انشاءاللہ یاد ہو جائے گی۔ کیا دعا ہے؟ اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں اپنے آپ کو، میری جان، میرا سب کچھ تیرے حوالے کرتا ہوں، وفوضت امری الیک، اور میرے تمام معاملات زندگی کہ سب کچھ تیرے حوالے کرتا ہوں، وجہت وجہی الیک، اور میں اپنا چہرہ، اپنی زندگی سب تیرے سامنے رکھ دیتا ہوں، والجأت ظہری الیک، اور میں اپنی پیٹھ کو تیرے ہی بھروسے کے زندگی گزار کے زمین پر پیٹھ لگا کے سوتا ہوں، وَرَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، میں تیری بارگاہ میں ہر طرح کی امید رکھتا ہوں کہ تو ہی مجھے اپنی رحمتوں سے جنت میں داخل فرمائے گا، اور تیرے خوف سے، تیرے عذاب سے ڈرتا ہوں تیری بارگاہ میں، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اور کوئی پناہ نہیں ہے، کوئی چھٹکارا نہیں ہے، کوئی نجات نہیں ہے تیرے سے بچنے کے لیے سوائے تو ہی ہمیں بچا سکتا ہے، تو ہی ہمیں پناہ دے سکتا ہے۔ آمنت بکتابک الذی انزلت، میں ایمان لاتا ہوں تیری اس کتاب پر جو تو نے نازل فرمائی ہے، وبنبیک الذی ارسلت، میں تیرے اس نبی پر ایمان لاتا ہوں جس نبی کو تو نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ دعا پڑھ کے آپ بستر پہ سوئیں، اور جب دعا پڑھ کے آپ سوئیں گے، فَإِذَا مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، اگر آپ کی موت ہو جائے تو آپ کی موت فطرت توحید پر ہوگی۔ یہ حدیث صحیح بخاری 6311 اور صحیح مسلم میں 2710، حضرت براء بن عازب حدیث کے راوی ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، کہ آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ربی اعنی ولا تعن علی، وانصرنی ولا تنصر علی، وامکر لی ولا تمکر علی، واہدنی ویسر الہدی الی، وانصرنی علی من بغى علی، رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک مطیعا الیک مخبتا الیک اواہا منیبا، ربی تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی واہدی قلبی وثبت حجتی وسدد لسانی واسلل سقیمۃ قلبی۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ یہ دعا مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ کے اندر موجود ہے، ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، اور امام بخاری نے ادب المفرد کتاب ہے اس میں بھی لکھی ہے۔ تو ان دعاؤں کو یاد کرنا ہے، دعائیں بڑی اہم ہیں۔ آج ہمارے اندر دعاؤں کو یاد کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ آپ، میں سب دعاؤں کو یاد کر، یہ 2 دعائیں آپ کو واٹس ایپ پہ ڈالتا ہوں، آپ کیا کریں، جب آپ کو سونا ہوگا آپ دعا پڑھ کے سنیں ڈیلی، تو انشاءاللہ 1 مہینہ پڑھیں گے یاد ہو جائے، ہے نہیں؟ اس کے بعد دیکھ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اس طرح سے ہم کوشش کریں، تھوڑا تھوڑا دعاؤں کی وجہ سے عبادت میں کوالٹی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، اللہ سے مدد ہمیں ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ 2 چیزیں اس کے اندر ہیں، کہ ایک اخلاص، یہ کیا ہے؟ اخلاص۔ اخلاص کے معنی پیورٹی، آپ کا
اخلاص خلوص کے ساتھ میں اللہ کی توحید کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور اللہ کے بیچ میں ایک ہی انسان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ آپ کی سنتوں کو اتباع کرنے کے لیے ضروری ہے پہلے آپ سے محبت کریں، آپ کی سنتوں سے محبت کریں، تو ہمارے ایمان کی تکمیل ہوگی، توحید کی تکمیل ہوگی، اور اللہ رب العالمین یقیناً ان لوگوں کو بچا لیا جو نبی کے ساتھ میں مخلص تھے، عذاب سے بچا لیا۔ نوح علیہ السلام ان لوگوں کو لے کر چلے گئے جو کشتی میں بٹھا کر نجات مل گئی۔ لوط علیہ السلام ان کو بچا لیا، ان کے ساتھ میں جو ایمان والے تھے۔ ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، اور کتنے پیغمبر ہیں، موسیٰ علیہ السلام، کیوں؟ ان کے اندر خالص توحید کی اللہ ان کو بچا لیا، عذاب سے بچا لیا۔ تو یقیناً اگر ہم اس زمین پر اہل توحید کا ایسا انسان بن جائے گا، اس کو دنیا میں کوئی بھی عذاب نہیں دے گا، مارنا چاہے گا نہیں مار پائے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی توحید عطا فرما، اور اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر قائم رکھے، توحید پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وصلی اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل، ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔